الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حرمت سود کا فقہی پہلو۔ جہاں تک سود کی حرمت یعنی اس کے حرام ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اس کے حرام ہونے میں کسی بھی صاحب ایمان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لین دین، خرید و فروخت اور تجارت کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اتنی واضح آیت کے بعد جو ہے کسی صاحب ایمان کے لیے سود کی حرمت کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مغربی فکر کے زیر اثر بلکہ اس کے غلبے کے نتیجے میں اس دور میں ہزاروں جدید تعلیم یافتہ جو اذہان ہیں وہ اس کے اثر سے مختلف قسم کی الجھنوں کا بھی شکار ہیں، ان کے مختلف قسم کے تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں، غلط فہمیاں ہیں۔ تو آج کی میری گفتگو میں ان غلط فہمیوں کے حوالے سے بھی اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی، قرآن و سنت میں جو اس کی تعلیمات ہیں اور اس کا جو فقہی پہلو ہے، ان تینوں پہلوؤں پر بات ہوگی، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور بالخصوص وہ طبقہ جو کہ ہمارے موجودہ جو رائج نظام معیشت کے ساتھ وابستہ بھی ہے، ان کی طرف سے کبھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف ممالک مختلف منصوبوں کے لیے امداد دیتے ہیں، اگر ہم یہ سود کا سلسلہ ختم کر دیں تو اس کے بعد یہ جتنے بھی منصوبے ہیں سارے کے سارے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح غیر ملکی قرضے ملنا ہمیں بند ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے لیے تو بڑی طویل مہلت درکار ہے، اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کا پورا نقشہ پہلے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر موجودہ جو نظام معیشت ہے اس کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یکدم سارے کا سارا نظام معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور معیشت ہماری بیٹھ جائے گی۔ تو اس طرح کے تحفظات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ سود کی تو تعریف ہی کوئی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ ہر دور کے اندر لوگ اپنے اپنے حالات کے مطابق سود کا مفہوم متعین کریں۔ تو آج کے دور میں اس کے لیے اجتہاد کیا جانا چاہیے اور سود کی اثر نو تعریف کی جانی چاہیے۔ تو اس طرح کے یا اس نوع کے اشکالات لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، بالخصوص ہمارے بینکاری نظام سے وابستہ اور ہماری معیشت اور اقتصادیات سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کی الجھنیں، اشکالات اور تحفظات موجود ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں قرآن و سنت کے حوالے سے سود کی حرمت پر جو گفتگو کی گئی ہے، پہلا حصہ اس سے متعلق ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بعض فقہی پہلوؤں سے متعلق ہوگا۔ تو سود چونکہ امت مسلمہ کا اہم ترین مسئلہ ہے، اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ بیشتر مسلمان ممالک سود کے قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس کا ذکر میڈیا پر
اور حکومتی حلقوں کے اندر بھی اور ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا حل یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ مزید قرضے لیے جائیں، اور جتنے قرضے مزید لیے جاتے ہیں اتنا ہی مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ ملک کے اندر جب اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے یا نفاذ شریعت کی بات کی جاتی ہے، تو نفاذ شریعت کی کامیابی کی پوری مہم کا دار و مدار جو ہے وہ مسئلہ سود کے فوری اور مناسب حل پر ہے۔ اگر اس رکاوٹ کو دور کر لیا جائے تو نفاذ اسلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اسلام کے نظام عدل و احسان کو قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسلام کا جو منصفانہ معاشی نظام ہے، عادلانہ نظام ہے، اس کی جو خیر و برکت ہیں اس سے معاشرہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن جتنا اہم ہے اتنا ہی اس کے لیے زیادہ بڑے پیمانے پر اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے کوششوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک طرف ہمارا ملی اور اجتماعی فریضہ ہے کہ اس کے لیے کوششیں کی جائیں، اور ظاہر ہے کہ ہر سطح پر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام، ماہرین معیشت اور ماہرین اقتصادیات و بینکاری، حکومت، ارباب دانش، یہ سب مل کر اس بڑی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں ابتداً آپ کے سامنے قرآن و سنت میں جو سود کی حرمت سے متعلق تعلیمات ہیں، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ جہاں تک اس کی حرمت کا تعلق ہے تو حرمت قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، یعنی یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، اور دین کی بنیادی اور اساسی تعلیم یہ ہے کہ سود حرام ہے۔ اس لیے جب اس کے بارے میں بات کی جائے اور جن لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے اشکالات ہیں، تحفظات ہیں، تو جب وہ بھی بات کریں اس پر تو بہت خوب سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ کہیں وہ ان کے تحفظات جو ہیں قرآن کے ایک صریح حکم کا انکار تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ سود کی جہاں حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس کو ایک سنگین جرم کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ سود کا لین دین کرنا، سودی معاملات، یہ ایک سنگین نوعیت کا جرم ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اب یہاں سب سے پہلے تو اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا اگر کوئی حصہ باقی رہ گیا ہے تو اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم مومن ہو، تو تمہارے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے تمہاری واجب الادا رقم ہے تو اصل زر کے علاوہ باقی تم لینے کے حقدار نہیں ہو۔ اور اس کے بعد اس جرم کی سنگینی کا احساس اس بات سے ہو سکتا ہے کہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہارا۔ تو یہ بہت بڑی شدید نوعیت کی وعید بھی ہے، اور دیگر بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان پر اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنا کہ یہاں ذکر کی گئی ہے، بلکہ اس کے بعد
ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ محبوط الحواس ہیں اور بدعقل لوگ ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں جب وہ قبروں سے نکلیں گے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ کوئی محبوط الحواس آدمی اٹھتا ہے، اور گرتے پڑتے اس طریقے سے اٹھیں گے، اور ہر آدمی ان کے بارے میں محسوس کر لے گا کہ یہ کوئی پاگل ہیں یا محبوط الحواس قسم کا بدعقل قسم کا آدمی ہے۔ تو دنیا کے اندر چونکہ دنیا کی ہوس نے اور خود غرضی نے اس حد تک ان کو دیوانہ کر دیا تھا کہ ان کو دوسروں کے مفادات اور کسی کے ساتھ ایثار اور قربانی اور تعاون یہ دور تک بھی ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی تھی، بلکہ ہر وقت مال سمیٹنے کی فکر، خود غرضی اور ہوس جو ہے اس حد تک سوار تھی جس طرح کہ ایک پاگل شخص جو ہے اور دیوانہ شخص وہ پاگل ہو جاتا ہے اور عقل اس کی کام نہیں کرتی۔ تو ایک دنیا پرست آدمی کی عقل بھی کام نہیں کرتی، کسی کو اس کے ساتھ ہمدردی اور کسی کے ساتھ محبت اور تعاون اور اخوت اور ہم ایثار کا معاملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کے بارے میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور یہ جو صدقات ہیں، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، اور اگر سود کھاتا ہے تو سود کے نتیجے میں اس کے مال کے اندر کمی آتی ہے۔ بظاہر تو کوئی آدمی سود کا مال لے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تمہارے مال کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ معنوی لحاظ سے بھی اس سے برکت مٹ جاتی ہے اور ہر قسم کی خیر و برکت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہونے کے باوجود اس کی ضروریات پورا نہیں ہوتی، خیر و برکت مٹ جاتی ہے۔ جبکہ جو رزق حلال ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور تھوڑا سا مال بھی تمام ضروریات کو کفایت کر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یمحق اللہ الربا کے اندر ایک بہت بڑا پیغام یہ دیا کہ دنیا کے اندر کوئی قوم بھی سودی نظام کے بل بوتے پر ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے مال کے اندر، دولت میں، سرمایہ میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کم ہی ہوتا ہے، اور یہ کسی ملک یا قوم کی ترقی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی نہیں ہے، نہ حقیقی معنی میں اس سے معاشی انصاف قائم ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت کے اندر اس کے نتیجے میں کوئی فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب یہ تمام نقصانات اور خرابیاں اور بگاڑ جو ہے وہ کسی قوم کے سامنے ہو اور اس کے باوجود اس لعنت کے اندر مبتلا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ قوم دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن اور مہلک گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ بڑے بڑے تباہ کن گناہ کون سے ہیں جن سے آپ نے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گناہ تو یہ ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی ہے، اور شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا اور سنگین گناہ کبیرہ جس کو اکبر الکبائر قرار دیا گیا ہے وہ سود کھانا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو سود کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں
اور کسی طرح کی معاونت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سوا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کا گواہ بننے والے پر، یعنی سود کے معاملے میں کسی طرح بھی تعاون کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون سا ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو اس کو انتہائی قبیح گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ ہے کہ گناہ کے لحاظ سے سود کے 73 درجات ہیں، اور سب سے کم ترین درجہ اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آدمی ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ گویا کہ اتنا شدید نوعیت کا جرم ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی اخلاقی لحاظ سے بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ تصور تک بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو اس کی قباحت کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کتنا قبیح گناہ ہے اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سودی لین دین کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ لازماً اس کے مال کے اندر کمی بھی ہوگی اور نقصان بھی ہوگا، یعنی اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ مال کے اندر مال کی کمی خواہ وہ کسی طرح ہو۔ بعض اوقات انسان ایسے حادثات کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے، ایسی لا علاج اور مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے حوادث، آفات جو ہیں وہ بعض اوقات وہ اس کے سارے مال کا صفایا کر دیتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا۔ فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى منہم احد، کہ ایک وقت لوگوں پر ایسا بھی آئے گا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو سود میں کسی نہ کسی طرح ملوث نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ سود کھانے والا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غَبَارِهِ، اگر کوئی شخص براہ راست سود کے اندر ملوث نہ بھی ہو، براہ راست سود نہ بھی کھاتا ہو، تو اس کے گرد و غبار اور اس کے اثرات سے تو محفوظ نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سودی نظام کے اندر ایک آدمی مہینہ بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ بینک سے آتی ہے، بینک سارے کا سارا سودی نظام پر چل رہا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی طرح مجبور نہ ہو کہ بینک کے اندر اپنی رقم کسی جگہ بھیجنی ہے، کسی نے بھیجی ہے اسے وصول کرنا ہے۔ گو کہ رقم محض وصول کرنا یا رقم بھیجنا اور اس کے اوپر کوئی چارجز دے دینا یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا، لیکن سود کا چونکہ بحیثیت مجموعی نظام ہی سودی نظام چل رہا ہے، تو وہاں پر جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ہر فرد جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر کوئی لین دین کرے اور کوئی وہاں سے خدمت لے اور اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ دے وہاں پر۔ تو آج ہر شخص جو ہے اس میں براہ راست متاثر بھی لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو براہ راست سود کے اندر ملوث ہے، لیکن جو لوگ بچنے کی انتہائی فکر کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ضرور ہو رہے ہیں۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو کس قدر قبیح اور سنگین جرم قرار دیا،
اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدات کیے، ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دی، لیکن ان سے ایک وعدہ یہ لیا کہ سودی لین دین نہیں کرو گے، اگر تم سودی لین دین کرو گے تو ہمارا یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اتنا سنگین یہ جرم ہے کہ آپ کی قوم یا قبیلے کے کچھ افراد بھی اگر سودی لین دین کریں گے تو ساری قوم سے یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی جو اس حوالے سے بہت ہی ہمارے لیے ظاہر ہے کہ انتہائی قیمتی ہدایات ہیں ان کی، اور مقدس جو طرز عمل ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت غیر مسلموں کے ساتھ اس نوع کے معاہدات کیا کرتے تھے تو انہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی دیا کرتے تھے، لیکن سود کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے کہ اگر سودی لین دین کرو گے تو ہمارا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سودی لین دین کے حوالے سے صحابہ اکرام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ سود ہے کیا؟ بلکہ بعض حضرات تو اس حوالے سے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سود کی تو تعریف ہی نہیں کی گئی، اس معاملے کے اندر ہم آزاد ہیں اور ہر دور کے اندر اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اجتہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم جس دور میں حسب منشا حسب ضرورت دین کے اندر جس قسم کی تحریف کرنا چاہیں، رد و بدل کرنا چاہیں، ترمیم کرنا چاہیں، اضافہ کرنا چاہیں تو ہم اجتہاد کے نام سے وہ سب کچھ کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ اجتہاد نہیں ہے بلکہ دین کے اندر تحریف ہے، اور یہ اعتراض کہ قرآن میں اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے یہ اکثر و بیشتر دہرایا جاتا ہے، بلکہ وفاقی شرعی عدالت میں اور سپریم کورٹ میں جس وقت سود کا یہ کیس چل رہا تھا تو سود کے حق میں دلائل دینے والے وکلاء نے سب سے اپنی مضبوط ترین دلیل یہی پیش کی تھی کہ قرآن کے اندر تو کہیں سود کی تعریف ہی نہیں کی گئی۔ تو یہ انتہائی غلط فہمی پر مبنی یہ سوال ہے۔ قرآن مجید میں تو کسی بھی چیز کی بھی فنی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی اس طریقے سے فنی اور اصطلاحی تعریف نہیں کی جاتی جس طریقے سے ہم عام طور پر کتابوں کے اندر جن چیزوں سے مانوس ہیں۔ مثلا نماز جیسی اہم ترین عبادت ہے، لیکن اس کی تعریف قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں کی گئی ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہیں کہ اوقات کتنے ہیں اور کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کی تمام تر تفصیلات، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ ہر چیز محفوظ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز ادا کرو۔ حج ادا فرمایا تو فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مناسک حج مجھ سے سیکھو، حج کرنے کا طریقہ سیکھو۔ قرآن کے اندر تو صرف اتنی بات کی گئی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کریں، لیکن حج کی تعریف کیا ہے؟ قرآن نے تو کوئی تعریف نہیں کی، نہ زکوٰۃ کی تعریف کی ہے، بلکہ کہیں سرقے کی تعریف نہیں کی، اور زنا جیسے سنگین جرم کی بھی کوئی تعریف نہیں کی جس پر 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات جو ہیں یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بے بنیاد قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، تو ربا ہے کیا چیز؟ ربا کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں عام طور پر جس کے لیے ہم سود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فقہا نے اس کی تعریف یہ کی ہے
کہ هو الفضل الخالی عن العوض المشروط فی البیع، کہ یہ ایک زائد رقم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر قسم کا اضافہ یہاں مراد نہیں ہے، مخصوص قسم کا اضافہ ہے الخالی عن العوض، جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہوتا، کسی کی کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی صلاحیت اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وہ عوض بن سکے۔ المشروط فی البیع، خرید و فروخت لین دین کرتے ہوئے وہ شرط ٹھہرائی گئی ہو کہ یہ زائد چیز آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو یہاں تین چیزیں جو ہیں یہ اس تعریف کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک زائد چیز ہوتی ہے، اصل زر سے زائد چیز ہوتی ہے۔ راس المال جس کو کہا جاتا ہے، اصل زر کہا جاتا ہے، اس سے جو زائد مال ہوگا وہ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الخالی عن العوض، اس کے معاملے میں، اس کے مقابلے کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم جب کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی زائد چیز ہمیں زائد پے کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی زائد چیز ہمیں ملتی ہے، تو ظاہر ہے یہ سود نہیں ہے۔ تو سود کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سود دینے والا مثال کے طور پر 1000 روپیہ دیتا ہے اور 3 ماہ کے بعد 1100 روپیہ وصول کرتا ہے، تو اب اس نے اصل زر جو اس کی 1000 روپیہ تھی، 1000 کے بدلے میں تو اس نے 1000 روپیہ وصول کر لیا۔ اب 100 زائد جو اس نے وصول کیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اس نے جو زائد مہلت دی تھی، 3 ماہ کا وقت دیا تھا، اور اس کے اندر پہلے یہ شرط تھی کہ میں اس شرط پر آپ کو 1000 روپیہ قرض دوں گا کہ آپ 3 ماہ کے بعد جس وقت واپس لوٹائیں گے تو 1100 روپیہ لوٹائیں گے، تو یہ مشروط ہو گیا۔ تو یہ 3 بنیادی جزیات ہیں، بنیادی شرائط ہیں اس کے اندر۔ اگر یہ تینوں شرطیں کسی معاملے کے اندر، خرید و فروخت کے، کاروبار کے، قرض لین دین کے، کسی بھی معاملے کے اندر اگر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اسے ربا کہا جائے گا، سود کہا جائے گا۔ اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت لوگ کس طرح کے سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کوئی چیز فروخت کرنا چاہتا تو اس کے پاس فوری ادائیگی کے لیے قیمت نہ ہوتی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ قیمت کی ادائیگی کے لیے اس کو مہلت دے دی جاتی، اور جب مہلت پوری ہو جاتی، وقت آ جاتا، تو ایسی صورت میں وہ شخص کہتا کہ میرے پاس ابھی رقم موجود نہیں ہے، تو جس شخص نے وہ چیز فروخت کی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ مزید آپ کو میں مہلت دیتا ہوں، لیکن اس پر مزید اتنا زائد رقم بھی آپ نے دینی ہوگی، اتنا اضافہ بھی دینا ہوگا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح کاروبار، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، لین دین ہوتے تھے، جس میں ایک شخص دوسرے سے کوئی چیز لیتا تھا اور اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہوتے تو وہ مہلت لے لیتا، اور جب مہلت پوری ہو جاتی تو مزید مہلت کے لیے وقت دینے کی یہی ایک صورت ہوتی تھی کہ اس پر کوئی زائد رقم بھی وہ وصول کر لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت مجاہد جو ہیں، ایک معروف تابعی ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص کو قرض لینے کی ضرورت ہوتی تو جب وہ کسی شخص سے قرض لیتا تو اسے کہتا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو، میں آپ کی اصل زر سے اتنا زائد بھی آپ کو زائد رقم بھی دوں گا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی زائد رقم جو ہے یہ سود اور ربا میں آ جاتی ہے۔ امام ابوبکر جساس جو معروف حنفی فقیہ ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ جب قرض لین دین کرتے تھے تو اس وقت طے کر لیتے تھے کہ اصل زر سے اتنی رقم زائد دینی ہوگی، جسے قرآن مجید نے حرام کیا اور سنت رسول کے اندر بھی اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اضافی رقم ہوتی ہے
یہ حرام ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا اضافہ جو ہے وہ تو جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو جب کوئی آدمی کوئی چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے تو اگر 100 روپے کی چیز ہے تو وہ 110 روپے پر فروخت کر رہا ہوتا ہے، اس طرح 10 روپے اس نے زائد لے لیے، تو یہ 10 روپے زائد لینا تو جائز ہے، اور 100 روپے دے کر 110 روپے وصول کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو عام طور پر یہاں الجھن پیش آتی ہے کہ اضافہ تو ادھر بھی ہے، بے میں بھی، خرید و فروخت میں بھی، اور اضافہ جو ہے یہاں پر قرض کے اندر بھی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو ظاہر ہے دو صورتیں ہیں کہ وہ چیز اس نے خود بنائی ہے، بنانے کے بعد اس نے فروخت کی ہے، تو تب بھی اس نے محنت کی ہے، یا کہیں سے لا کر فروخت کرتا ہے تو اس میں اپنا وقت دیتا ہے اور اس کی محنت، اس کی ذہانت، اس کی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ خرید و فروخت کے اندر حق المحنت کے طور پر جو اضافہ وصول کرتا ہے اس کو تو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، لیکن سود میں اصل زر کے مقابلے میں تو وہ اصل زر وصول کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر مہلت کے بدلے میں جو زائد رقم وصول کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، بلکہ سودی لین دین کے اندر وہ مکمل طور پر اس طے شدہ منافع کا حقدار اس کو تصور کیا جاتا ہے، جو کہ شریعت نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی محنت ہے اور نہ کوئی ذہانت ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی وقت کا استعمال ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو جو چیز کا مالک ہوتا ہے اس کا نفع اور نقصان مالک کا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی چیز ضائع بھی ہو جاتی ہے، تو وہ سب کچھ مالک کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ نفع لینے کا حقدار بھی ہے۔ جبکہ ربا کے اندر خواہ اس کو فائدہ ہو یا نقصان، اور ظاہر ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے سے قرض لیا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو نفع و نقصان دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات پورے کا پوری رقم ڈوب سکتی ہے۔ تو اب اس صورت میں قرض دینے والا جو ہے وہ کس وجہ سے منافع کا حقدار ہے؟ اور اگر کسی آدمی نے وہ اپنے علاج معالجے کے لیے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے وہ قرضہ لیا ہے تو ظاہر ہے اس نے استعمال کر لیا ہے، تو اب کس بنیاد پر یہ شخص جو ہے وہ اپنے اصل زر پر زائد وصول کرنے کا حقدار ٹھہرتا ہے؟ نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی شریعت اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر کوئی آدمی نفع کماتا ہے، 100 روپے کی چیز دی، 110 روپے لے لیے، ایک بار کا نفع ہے، لیکن سود کے اندر تو ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے، اور سود دینے والا جو ہے وہ تو اگلے خاندان کی نسلیں تک بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ سودی سلسلہ جو ہے کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور اس کی واضح مثال ہم اپنا ملک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت سودی قرضوں کے جال کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سودی قرضوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے چیزوں کے اندر مہنگائی بھی کرنی پڑتی ہے، اور مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، سود پر مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والی لعنت ہے، جس کے اندر کوئی فرد گرفتار ہو جائے تو زندگی بھر اس کی نسلیں جو ہیں اس لعنت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی قوم اور ملک اگر اس کا شکار ہو جائے تو وہ قوم نسل در نسل جو ہے وہ غلام ہوتی چلی جاتی ہے اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دونوں میں بڑا واضح طور پر فرق ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ سود میں جو اضافہ ہے وہ مطلقاً اضافہ نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص قسم کا اضافہ ہے جو عام طور پر مشروط ہوتا ہے، پہلے ہی سے معاہدہ کرتے وقت طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنا زائد ہوگا،
اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پر وہ مدت یا مہلت کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ سود ہے، اور اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سود کی مختلف حوالوں سے جو لوگ قسمیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ سود مفرد ہے، یہ سود مرکب ہے، اور کمپاؤنڈ جو انٹرسٹ ہے اس میں تو سود ہوتا ہے، لیکن جو سادہ ہے، عام سود ہوتا ہے، اس کے اندر وہ سود حرام نہیں ہے۔ اس قسم کا کوئی فرق شریعت نے نہیں کیا ہے، قرآن و سنت نے ہر قسم کے اضافے کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ عام نوعیت کا سادہ قسم کا اضافہ ہو، ایک ہی مرتبہ لیا گیا ہو، یا وہ سود در سود اس نے جو اصل زر سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید اس کی قباحت کو ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ تو اضعافا مضاعفا جو کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ایسا سود اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کو بعض لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ قرآن نے صرف اس سود کو حرام کیا ہے جو کہ کئی گنا چند در چند جو ہے وہ بڑھ گیا ہو، اور کئی گنا بڑھ گیا ہو، اصل زر پر بھی اس کا اضافہ ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ انتہائی قبیح شکل ہے اور انتہائی بدترین صورت ہے وہ، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا مفہوم یہ نہیں مراد لیتا ہے کہ اگر فقر و فاقے کا ڈر نہ ہو تو اولاد کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو یہاں جاہلیت کے دور میں جو بدترین صورت تھی کہ لوگ رزق کے خوف سے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، جس طرح کہ آج فیملی پلاننگ کے اندر خاندانی منصوبہ بندی کے جو طریقے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا خدشہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ چونکہ وسائل محدود ہیں اور آبادی جو ہے وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بے ہنگم طریقے سے آبادی نہیں بڑھاتا، بلکہ پوری ایک پلاننگ کے تحت دنیا کے اندر نسل انسانی کی بقا کا اسے ذریعہ بنایا ہے، اور نسل انسانی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت۔ تو انسان اپنی کوشش جو ہے ہر دور کے اندر یہ کرتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے بھی منع کیا کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو قرآن نے وہاں اس کی قباحت ذکر کی، یہاں پر اس بات کی قباحت ذکر کی کہ عربوں میں جاہلیت کے دور میں اصل زر سے کئی گنا جب بڑھ جاتا تھا تو نسل در نسل لوگ جو ہیں سود کی اس لعنت کے اندر گرفتار ہو جاتے تھے، اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ تو دوسرا شخص جو ہے سود دینے والا، وہ ان کا خون نچوڑتا اور ان کی محنت اور پسینے کی کمائی، زندگی بھر کی کمائی کھا جاتا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو عام طور پر غلط فہمی ہے کہ سود مرکب تو حرام ہے اس آیت کی وجہ سے، اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور مفرد حرام نہیں ہے، دونوں حرام ہیں بالاتفاق۔ ہمارے وفاقی شرعی عدالت نے جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جس میں صف اول کے تمام علماء موجود تھے، ان سب نے سود کی ان تمام اقسام کو، خواہ وہ مفرد ہیں یا مرکب ہیں، خواہ وہ صرفی لحاظ سے یعنی ذاتی ضروریات کے لیے لوگ سود لیتے ہوں یا تجارتی مقاصد کے لیے لیتے ہوں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس میں بھی یہ اشکال کیا کہ تجارتی مقاصد کے لیے تو سود لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی استحصال نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، اور اس سے آگے ایک کاروباری یا تاجر شخص جو ہے اس کو ایک منافع بخش کاروبار کے اندر لگاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تو جس شخص کا پیسہ ہے اس کا بھی حق ہے۔ تو اس طرح کی کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارتی مقاصد کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ قرض لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے وقت لاکھوں کی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 22 لاکھ درہم جو ہے ان پر قرض تھا، اور ظاہر اتنی بڑی رقم جو ہے وہ صرف تجارتی مقاصد کے لیے قرض لی جا سکتی ہے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کوئی فرد اتنی بڑی رقم نہیں دیتا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑا ان کا کاروبار تھا اور لین دین کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب فتح مکہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں سود کو حرام قرار دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی دعوے ہیں سود سے متعلق، اور کسی کے ذمے اگر سود کی ادائیگی ہے تو وہ آج کے بعد اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر جو سود ہے دوسروں پر، تو وہ بھی معاف کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے دعوے جو ہیں کل عدم قرار دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح جہاں بھی اصل زر پر کوئی بھی زائد رقم وصول کی جاتی ہے، خواہ وہ کاروباری مقاصد کے لیے ہو، ذاتی ضروریات کے لیے وصول کی جاتی ہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، تو یہ ساری سود کی شکلیں ہیں۔ اور اس میں چند بڑی بڑی نمایاں جو شکلیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ موجودہ جو بینکاری نظام ہے، اس کے تحت افراد، اداروں اور حکومتوں کے درمیان جو کاروباری لین دین ہوتے ہیں، قرضہ جات ہیں، اس میں جو اصل رقم پر جو اضافہ یا زائد رقم دی جاتی ہے وہ سود ہے۔ اسی طرح سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں ان میں سود ہوتا ہے اور ربا حرام ہے۔ انعامی بانڈ پر جو انعام دیا جاتا ہے یہ بھی سود ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح صوبائی حکومتیں، مقامی ادارے اور سرکاری ملازمین کو جو قرض لین دین کرتے ہیں اور ان پر جو اضافہ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے وہ بھی ربا ہے۔ اسی طرح ذاتی ضروریات کے لیے اگر کوئی سرمایہ دار کسی کو قرض دیتا ہے، ماہانہ دیتا ہے یا سالانہ دیتا ہے، اور اس کے اندر مشروط اضافہ لیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بینک کے اندر جو فکس ڈپازٹ ہیں، سودی بینکوں کے اندر جو رقم جمع کی جاتی ہے 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اور اس میں 10% یا 12% اضافہ لیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لائف انشورنس، جو انشورنس کمپنیاں لائف انشورنس کرتی ہیں اور اس میں ایک عرصے تک جو قسطیں ادا کی جاتی ہیں، اور قسطیں ادا کرنے کے دوران ہی اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے یا اس عرصے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو جو رقم دی جاتی ہے اضافے کے ساتھ، یہ بھی سود ہے۔ تو یہ سود کی اس وقت مختلف شکلیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی رائج ہیں اور ہمارے کاروباری طبقے کے اندر بھی رائج ہیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا انتہائی بدترین انجام ہوگا قیامت کے دن، اور جو قبروں سے نکلنے کی کیفیت ہی ذکر کی گئی ہے وہ انتہائی قبیح شکل ہے، اور قیامت کے دن جو اس کا انجام ہوگا وہ بھی بدترین انجام ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ سکیں، تو اس دنیا کے اندر رزق حلال کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ملی اور قومی ضرورت بھی ہے اور ملی فریضہ بھی ہے ہمارا کہ اجتماعی طور پر سود کے نظام کو ختم کرنے کے اندر ہر سطح پر ہر فرد جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جواب دہی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔